بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک جو بڑی خبر ہے، جو بڑی پیش رفت ہے، اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے موجودہ صورتحال کے اندر۔ عمران خان کا جو ٹرمپ کارڈ تھا اسمبلیاں توڑنے والا، اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اس کا رزلٹ آ گیا۔ اس کا رزلٹ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں، اور اب حکومت نے خود سے پیغام بھیجا ہے، یعنی نواز شریف کے نمائندے نے ایوان صدر جا کے ڈاکٹر عارف علوی جو عمران خان کے نمائندے ہیں، جنہوں نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ان سے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ لیکن اس کے بیچ میں کچھ لٹکانے والی پالیسیاں، کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں، اس کا بھی تحریک انصاف نے حل نکال لیا ہے۔ تحریک انصاف جو فوری طور پہ اسمبلی نہیں توڑ رہی، اس کے پیچھے بھی یہی حکمت کار فرما ہے۔ لیکن تحریک انصاف اس کے زیادہ دیر انتظار کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور فواد چوہدری صاحب نے باضابطہ طور پہ اس سلسلے میں بتا دیا ہے کہ ہم 20 دسمبر تک انتظار کریں گے، اور 20 دسمبر تک اگر حکومت نے نہ بتایا تو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج 6 دسمبر ہے تو اگلے 14-15 روز، 2 ہفتوں کی گیم ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ ہے کہ اگر دسمبر میں اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تو پھر تحریک انصاف کے ہاتھ میں گیم نہیں رہے گی، کیونکہ 20 مارچ تک آنورڈ گیم ہے۔ اس کے بعد تو رمضان اور پھر اپریل شروع ہو جائے گا، اور اپریل کے بعد کوئی ضمنی الیکشن نہیں ہوگا، جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہوگا، تو پھر گیم نہیں ہو سکتی۔ اب ہوا کیا ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں ایوان صدر کے اندر اسحاق ڈار صاحب اور صدر عارف علوی کے درمیان۔ اب ایک ملاقات تو آرمی چیف کی تقرری سے پہلے رپورٹ ہو گئی، فوٹیج بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ایک وہ ملاقات ہے جس کے اندر جس کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ اس ملاقات کے اندر ہوا یہ ہے کہ اب پیغام نواز شریف کا وہ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے صدر صاحب کو کہا جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب آپ پیغام لے کے آئے ہیں تو پھر تحریک انصاف نے مشاورت کر کے ان کو جواب دیا ہوگا۔ اب جب جواب دیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مشاورت کے لیے وقت دیں، اور یہ مشاورت شہباز شریف سے نہیں ہے، اور نہ ہی شہباز شریف کا وہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ مشاورت نواز شریف سے ہے۔ اور تحریک انصاف کے مطابق عارف علوی صاحب سے جو ٹائم لے کے اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، اس کے بعد سے لے کے اب تک ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اور فواد چوہدری صاحب کے مطابق ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہم انتظار کریں گے، لیکن ہم یہ انتظار 20 دسمبر تک کریں گے، اور 20 دسمبر تک اگر جواب نہ آیا تو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اب یہاں تک اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایجنڈا یا گول پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ رات کو ایاز صادق صاحب نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، چونکہ کل فواد چوہدری صاحب نے بھی گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ غیر رسمی یا انفارمل کانٹیکٹس ہوئے ہیں، کچھ رابطے ہو رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی اور کہا ہاں غیر رسمی رابطے ہیں، یہ ان آفیشیل ہیں، اس قسم کی بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، اس کو آپ پی ڈی ایم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رابطوں کے حوالے سے اگر وہ مذاکرات کا مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا پیپلز پارٹی کہے گی آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی۔ فضل الرحمان نے کل ہی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عمران خان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ سب جو ہیں اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ کہیں گے جی آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے دوران جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اب بات بالآخر مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تحریک انصاف اس پہ زیادہ انتظار نہیں کرے گی۔ لیکن ایک سوال یہ تھا کہ کیا اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، وہ کیا اس کے اوپر کیا ان کا رد عمل ہوتا ہے، اور جو مونس الہی صاحب ہیں ان کا اس سلسلے میں کیا صورتحال ہے؟ تو اس سلسلے میں جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو کاف لیگ نے اور تحریک انصاف نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر کیا بتایا گیا میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں اندازہ ہو جائے۔ یہ لکھا گیا جی اسمبلی کی تحلیل پر پی ٹی آئی کا نقطہ نظر۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے پارٹی میں رائے اور تاریخ پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں توڑنے پر نہیں۔
نقطہ نظر واضح ہے کہ کاف لیگ اور تحریک انصاف اتحادی ہیں اور رہیں گے، ہر معاملے میں بھرپور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے اپنے حالیہ بیانات سے یہ نقطہ نظر واضح کیا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کا اختیار عمران خان کو دیا ہے۔ پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان جب کہیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ جب تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے تو بہت سے ارکان قومی اسمبلی اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیا جائے، لیکن جب ایک دفعہ عمران خان اور پارٹی نے فیصلہ کر لیا تو سب نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ 127 استعفے اسمبلی میں پیش ہوئے اور منظور کیے گئے۔ موجودہ حالات میں بھی کسی فرد کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اجلاس شروع کر دیے گئے ہیں۔ آج لاہور کے ایم این ایز ایم پی ایس کو ان کا نقطہ نظر سننے کے لیے بلایا گیا ہے اور کل عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر اور سیاسی حکمت عملی کر آگے بڑھا جائے گا۔ اب یہ رات کو اجلاس ہوا ہے اور کل جو ان کے لاہور کے ایم این اے ایم پیز ہیں ان کے ساتھ عمران خان نے مل لیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لاہور کے ارکان کے ساتھ ملاقات میں خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے یعنی 7 دسمبر سے اگلے 17 دسمبر تک اگلے 11 دنوں تک لاہور کے تمام حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک الیکشن کیمپین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا موبلائزیشن کہہ سکتے ہیں یا اپنے لوگوں کا چیک کرنا کہ وہ کس اس جذبے کے ساتھ ہیں، ہر حلقے کے اندر ہر روز ایک ریلی یا اجتماع کیا جائے گا اور حماد اظہر صاحب کے حلقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا صورتحال آگے بڑھ کیسے رہی ہے۔ اور اب آتے ہیں اس بات کے اوپر، چونکہ لاہور کی بات ہو رہی ہے تو لاہور کے اندر عوام کی رائے کیا ہے۔ لاہور کے الیکشن میں آپ نے دیکھا جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے تو 4 میں سے 3 سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی، لیکن حبیب اکرم صاحب آپ نے نام سنا ہوگا، جرنلسٹ ہیں، دنیا نیوز کے ساتھ ہم نے اکٹھے کام کیا تو میری ذرا ان سے واقفیت ہے اور کام کرنے کا بھی ساتھ تجربہ ہے۔ تو حبیب اکرم صاحب کا تجربہ جو سرویز ہیں آج کل سب لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور پچھلے الیکشن کے اندر بھی جو انہوں نے ڈیٹیل سروے بتایا اس میں سب کو ہم نے دیکھا کہ کم و بیش وہی رزلٹ آیا۔ اب وہ سنو نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں سنو حبیب اکرم کے ساتھ اور وہاں پہ انہوں نے لاہور کے اندر لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ آئندہ عام انتخابات میں کون سی جماعت جیتے گی۔ اب لاہور نون لیگ کا گڑھ جس کو وہ کہتے ہیں تھا، میرے خیال سے ہے نہیں ہے، تو وہاں پہ حیران کن طور پہ تحریک انصاف کے حق میں 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو نون لیگ ہے اس کے بارے میں 33% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نون لیگ جیتے گی۔ اچھا، کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے 11% لوگ ہیں۔ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کے لیے 6% اس صورتحال کے سامنے، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور جیسے شہر کا اگر یہ ہے تو آپ ذرا یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ ہے کیا۔ لاہور کی سیاست پنجاب کی سیاست طے کرتی ہے اور پنجاب کی سیاست پاکستان کی سیاست طے ہوتی ہے، یہ ایک پرانا لگا بندہ سا اصول ہے۔ اب ایسی ہی بات لاہور کے دنیا نیوز کے جو ڈپٹی بیورو چیف ہیں اور سینئر رپورٹر ہیں حسن رضا صاحب، انہوں نے بھی لکھا کہ عمران خان کا جو گراف ہے وہ بڑھ کے 60% تک پہنچ گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے اندر عمران خان کو ہرانا اب پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے ناممکن ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ وہ بڑے کام کیا ہے ہمیں تو ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اب صرف ایک چانس ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، لیکن نواز شریف کو بھی واپس لا کے کیا ہوگا؟ کل شیخ رشید صاحب نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا کہ بے شک نواز شریف کو واپس لے آئے لیکن نواز شریف کی جو سیاسی ٹرین ہے وہ چھوٹ چکی ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو یہ خبر پہلے دینا چاہتا ہوں کہ علیم خان کی سوسائٹی کا این او سی شہباز شریف حکومت نے بحال کر دیا۔ چلیے، جہاں پہ اتنوں کے کیسز معاف ہوئے ہیں وہاں پہ اگر علیم خان کو فائدہ مل گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ کو خبر ایک دی تھی کہ ایک تحریک انصاف حقیقی کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے نوازنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ذرا سنیے، رات کو ایاز صادق صاحب نے کہا جی جنرل باجوہ نے ہم پہ تو کوئی احسان نہیں کیا، وہی جنرل باجوہ جن کی ٹانگیں کانپنے کے متعلق ایاز صادق صاحب نے بیان دیا تھا۔ ان کا جی یہ تو انہوں نے پرویز الہی اور مونس کے بیانات سے نہیں آپ کو پتہ چلا کہاں کیا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ آئے، رانا ثناء اللہ نے کہا جی یہ پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں غلط بیانی کریں، جنرل باجوہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کس کا یقین کیا جائے اور کس کا یقین نہ کیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔